بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں اختر حسین۔ ناظرین، کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ ایران نے اسرائیل سے اپنا بدلہ لے لیا سید حسن نصر اللہ کا اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا۔ اس کے بعد ابھی تک جو ڈیٹیل ہیں وہ نہیں آئیں کہ اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا۔ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ 10-12 بندے ان کے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے بعد F-13 جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں کیونکہ ایران نے اسرائیل کے 3 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اب صبح جیسے ہی ہوئی تو امریکہ نے بھی بیان دے دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، 200 میں سے ہم نے 180 جو ہیں اسرائیل نے بیلسٹک میزائل فضا کے اندر جو ہیں وہ انٹرسپٹ کر دیے۔ اور ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے 200 جو ہیں وہ پورے کے پورے ہوئے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل کا نقصان نہ ہو۔ اسرائیل کا نقصان ہوا ہے تو ہی انہوں نے فوری طور پر یہ میسج دیا کہ جی اب ہم اس کا بدلہ لیں گے، ایران نے اچھا نہیں کیا ہم پر اٹیک کر کے، اور امریکہ جو ہے وہ بھی کھلے عام اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اب مزید اختر حسین صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بدلہ کتنے دنوں میں لے سکتا ہے، اور یہ معاملہ تو پھر بگڑے گا، جبکہ ایران تو یہ کہہ چکا ہے کہ اب ہم مزید لڑنا نہیں چاہتے، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، بالکل، تو اب جو ہے ہم جنگ کے جو ہے وہ ہماری خواہش نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو اسرائیل نے تو پیغام دے دیا۔ شکریہ فراست۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابھی ٹٹ فار ٹیٹ ہے، مطلب اسرائیل نے ایران نے حملہ کر دیا، ڈیٹیل نہیں ہے۔ ابھی وہی خبر ہے کہ کوئی ملٹری انسٹالیشنز کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، جو انہوں نے بلسٹک میزائلز فائر کیے تھے، اور کوئی 12 کے قریب F-35 طیارے ہیں جو امریکہ نے ان کو دیے، مطلب بہت ہی ماڈرن قسم کے طیارے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی طرف سے پورا میڈیا بلیک آؤٹ ہے، مطلب ڈیٹیل نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں نقصان ہوا ہے، کیجویلٹیز کی ہوئی، صرف یہ کہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، تھوڑی بہت خبریں آ رہی ہے۔ تو اسرائیل نے اس کے بدلے میں کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کو مطلب اسرائیل کو کوئی مسلم ملک جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر کسی نے آج تک ان کو چیلنج نہیں کیا ہے۔ 67 اور 73 کی وار میں ہم نے ان کا حشر دیکھ لیا تھا کہ کمبائنڈ فورس کو انہوں نے شکست دے دی تھی۔ تو اس کے بعد پھر جو اسرائیل کی جو پالیسی رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول بھی کر کے ان کو آپس میں دبایا، یہ انہوں نے، کیونکہ انہوں نے گریٹر اسرائیل کی طرف جانا تھا، تو پھر انہوں نے ایک ایک سب کو نیوٹرلائز کر دیا۔ جو ان کے ناپسندیدہ تھے صدام کو انہوں نے ختم کروا دیا، اور قذافی تو چلیں وہ اس میں نارتھ افریقہ میں ہے، لیکن پھر بھی ایک پاور جو ان کے ٹارگٹ تھے انہوں نے اچیو کیا، اور انہوں نے جو ہے اپنے راستے شام کو نیوٹرلائز کر دیا، وہاں پہ القاعدہ اور داعش کو لانچ کر کے انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ مطلب تمام عراق کو جیسے صدام کو انہوں نے ختم کر دیا، لیکن اس میں نقصان بہرحال امریکہ کا یہ ہوا، اسرائیل کا، کہ وہ پرو ایرانی رجیم وہاں پہ آ گئی۔ تو اب کیا اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے، اب اس کا سکیل کیا ہوگا، یہ اس کا سکوپ کیا ہوگا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ ایران کے ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کرتا ہے یا تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب وہ ایسکیلیشن کی اتنی انتہا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ آئل ریفائنریز کو ان کو ہٹ کرتا ہے تو اس کے ریپرکشنز بہت خطرناک ہوں گے، وہ تو پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے بالکل اس کے ریپل ایفیکٹس ہوں گے ورلڈ وائڈ، دنیا کی اکانومی پہ بڑا اثر پڑے گا۔ کل تھوڑا سا ہم نے ذکر کیا تھا، لیکن اس کے خطرناک اثرات ہوں گے، اور دنیا کی معیشت بیٹھ بھی سکتی ہے۔ نقصان وہاں امریکہ کو بھی نقصان ہوگا، امریکہ وار افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ آلریڈی یوکرین میں، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہاں پہ پریزیڈنشیل الیکشن ہو رہے ہیں نومبر میں، بالکل جی، تو بائیڈن کے لیے ناممکن ہے، بائیڈن کے لیے تو سوسائڈل ہوگا یہ کہ وہ مطلب ایک نئی جنگ چھڑ دے وہ۔ تو یہ اس وقت ایک عجیب سی مطلب اس میں کیفیت میں ہے، امریکہ بھی، اسرائیل بھی اور ایران بھی۔ تو آپ کا ویسے کیا اندازہ ہے کہ اسرائیل کس آپشن کو چوز کرے گا؟ اچھا، اب تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایسکیلیشن کی انتہا پہ ہیں، مطلب وہ ابھی تک ایران فلسطین کی ایگزیکٹلی، وہ مطلب یہ کہ وہ انہوں نے بروٹ کہتے ہیں نا، مطلب فورس استعمال کی ہے، اور وہ
جینوسائڈل رجیم ہے تو ظاہر ہے انہوں نے پھر وہی کرنا تھا. آج انہوں نے اٹیک کیا, انہوں نے کہا کہ ہم لبنان پہ اٹیک کریں گے, اور وہ کیا تو وہ ان کی 8 سے 10 جو فوجی ہلاک ہوئے, انہوں نے شکست کا سامنا ہوا. بالکل, وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم گراؤنڈ آپریشن کریں گے, لیکن ان کو حزب اللہ نے بڑا ٹف ٹائم دیا. سملرلی ادھر سے جو عراقی ملیشیاز ہے وہ بھی فائر کر رہے ہیں, اور یمنی ادھر سے لگے ہوئے. تو اگر وہ ایران کو ہٹ کرتے ہیں تو, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایران پھر ہٹ کرے گا, پھر کیا ہوگا؟ وہ تو اس نے کہہ دیا, ان کے سپریم لیڈر انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارا جو اگر اس طریقے سے اسرائیل نے کیا تو ہمارا جو نیکسٹ اٹیک ہوگا وہ پھر خطرناک ہوگا, زیادہ وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. اور انہوں نے یہ کہا ہم اپنا تحفظ کرنا جانتے ہیں, یہاں تک کہا ہے. اب اگر ایسکیلیشن کی اس پہ نا ایکسیلیٹر پہ اگر آپ پہنچ گئے تو پھر یہ ہوگا کہ ایران نے یہ کہا کہ پھر ہم میڈل ایسٹ کے اندر ان کے بیسز ہیں, چاہے وہ قطر میں, سعودی عرب میں, یو اے ای میں ہیں, بحرین میں ہیں, ان کو اٹیک کریں گے. تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر کہاں مطلب صورتحال کیسی ہوگی, بڑی خطرناک. پھر ہم پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں, مطلب اگر آل آؤٹ وار چھڑ گئی تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے پھر کیا ہوگا. اچھا, اب یہ کہ انہوں نے اٹیک کا کہہ دیا, وہ ایران کی طرح تھوڑا ویٹ کرے گا یا فوری طور پہ اپنا ری ایکشن دکھائے گا؟ امریکہ تو کہہ بیٹھا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ اپنا بدلہ لے. ہاں, لیکن اب کچھ کہہ نہیں سکتے ہم. لیکن اول تو یہ ہے کہ اگر ایران نے بھی سوچ سمجھ کے اٹیک کیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کچھ تو مطلب بندوبست کریں گے, آبویس ہے. بالکل, جو ان کے انسٹالیشنز ہیں وہ ایئر ڈیفینس سسٹمز وہاں پہ وہ انسٹال کریں گے, جیسے رشینز نے ان کو دی الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں. مطلب اگر اب وہ اٹیک کیسے کرے گا, یہ سوال ہے کہ کیا پھر ایئر سپیس, تو پھر عرب ممالک کے ایئر سپیس استعمال ہوں گے ریفیولنگ کے لیے, تو پھر تو وہ پھنس گئے. اگر وہاں سے ڈائریکٹ میزائل فائر کرتے ہیں, اگر عرب ممالک کریں گے تو وہ بھی ایک بالکل سمجھتے پھر تھیٹر ہوگا, بالکل ہو جائے گا ماحول کہ بھئی یہ دیکھیں یہ تو اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. کہ اور ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یورپین ممالک اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ اچھا نہیں کر رہے. بالکل, وہ مقصد یہ کہنے کا کہ وہ کہتے ہیں نا دکھانی سجی تے مارنی کھبی, تو اس نے کر دیا یورپین ممالک. لیکن اگر عرب ممالک اس طریقے سے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں تو وہ پھر تو سب کے مفادات کا نقصان ہوگا نا. مطلب ساری مطلب یورپی مفادات, ایون چائنیز کا بھی نقصان ہوگا. رشینز جو ہے وہ رشینز کو فائدہ یہ ہے کہ وہ سارا فوکس جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی طرف آئے گا. اور اس کے بعد پھر اب میں آخری سوال آپ سے کروں گا, 2-3 منٹ رہ گئے ہمارے پاس, 2 منٹ. مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے ماحول کے اندر جو عرب ممالک ہیں اور جو اس کے باؤنڈریز میں ہیں, میں ترکی کی مثال دے دیتا ہوں, اس طرح بیان کھل کر واضح نہیں آیا طیب اردوغان کا. یہ بڑی بات ہے. طیب اردوغان کا ایک میسج آیا, مطلب ان کا بیان آیا کہ ہم اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ ترکی بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اچھا, یہ بڑی کس بیس پہ دیا ابھی؟ یہ ابھی جو حالانکہ ان کی تو تجارت چل رہی ہے ان کے ساتھ. ایگزیکٹلی, تجارت تو چل رہی ہے. وہ ظاہر زیرو سم گیم تو دنیا میں ہے نہیں نا. تو تجارت کا تو پھر کیونکہ مفادات کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے, وہ تو نہیں چل رہا ہے. لیکن ان کو اس یا تو یہ کہ ریٹرک ہے, وہ مطلب اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ بیان دینا چاہ رہے ہیں. عرب ممالک اس لیے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک طرح سے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کو دل سے انہوں نے ذہنی طور پہ قبول کر لیا کہ ہمیں نارملائزیشن کی طرف جانا ہے. یو اے ای ہے, اور جیسے مثال دی ہم نے سعودی عرب کے بارے میں بھی ہے کہ مطلب وہ بھی چاہتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ, لیکن سعودیہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ کس کا مرڈر ہوا تھا, کہ انور سادات کا مرڈر ہوا تھا, تو اس طریقے سے مجھے سلمان یہ بھی کہا ہے بالکل کہ بھئی مجھے نام ایگزیکٹلی. لیکن وہ زیرو سم گیم نہیں ہے, مطلب یہ اس میں خطرات بہت زیادہ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل یہ آمنے سامنے, باقی عرب ممالک ناتعلق ہیں. اب یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ایران کے اندر دنیا میں جو سب سے زیادہ جیوز ہیں اپنا اسرائیل کے بعد وہ ایران کے اندر ہے. اچھا, ہاں, یہ بڑی بہت بڑا ڈائلما ہے کہ وہ روسی کو اس نے ٹارگٹ کیا. ایگزیکٹلی, تو یہ ایک عجیب کشمکش ہے. اور جاسوس بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ ایران کے اندر اسرائیل کے, اور جو ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو انہوں نے ہٹ کیے. بالکل بالکل. تو یہ اس لیے آسانی کے ساتھ جو تھا اسماعیل ہنیہ شہید کیے تھے. بالکل, ان کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے ایران کے اندر. احمدی نژاد نے بھی کہا ہے کہ بھائی ہم نے جس کو بنایا تھا کہ آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کا ہیڈ ہی جو ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ نکلا. تو یہ ایک عجیب و غریب کشمکش ہے. لیکن جو بھی ہوگا اس کے ریپرکشنز
بڑے خطرناک ہوں گے. مطلب یہ کہ اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ محدود لمیٹڈ آپریشن، نہیں، لمیٹڈ کوئی چیز نہیں ہوتی. نہ آپ نے فلڈ گیٹ کھول دیا، کچھ بھی نہیں ہے پھر اس میں. جہنم کا دروازہ کھول دیا آپ نے، یعنی اور مطلب جو ہیل جو ہے نہ گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس سے ہم بھی نہیں بچیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پھر ارد گرد جتنے بھی ہیں وہ پورا مڈل ایسٹ ہے. مطلب ہم یہ کہ اکانومی جو ہے وہ مطلب ہماری ابھی آئی ایم ایف سے ہم نے پیسے لیے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تیل کی اگر قیمت $200 پر بیرل گئی تو کیا ہوگا ہمارا؟ تو پھر یہ کہ اس سے سب متاثر ہوں گے. اب اسرائیل کیا کرتا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. وہ امریکہ روکتا ہے اس کو، امریکہ یہ اب دیکھنا پڑے گا. جی بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.